السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الملک، پارہ نمبر 29. سورہ ملک کی فضیلت اگر ہم احادیث میں دیکھیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے. اسی طرح یہی صورت سورہ ملک سفارش کرنے والی صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے. تو اس لیے ہم سب کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں. یاد رکھیے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا دن ہمارے بستر پر ہمارے گھر میں گزر رہا ہے، اور اگلا ہی دن ہمارا قبر میں جا کر ہمیں سونا پڑے. اور قبر ایک وحشت والی اور ایک اندھیری والی جگہ ہے جس میں روشنی قرآن سے ہوگی. اس لیے رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھنا ایک لازم کر لیں. اس سورت کے بارے میں یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی عظمت، اپنی بابرکت ذات ہونے کے بارے میں بتایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک کو، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. زندگی میں جب کچھ مسئلہ پیش آئے اور جب کوئی دعا کرے تو اس کو اللہ کے لیے مشکل کشا نہ سمجھیں، اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ جب اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں عطا کرنے پر قادر ہے. لیکن جب وہ ہمیں عطا نہیں کرتا تو یقین کیجئے کہ وہ ابھی ہمیں نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہمیں کسی اور چیز کو عطا کر دیا ہے. یا وہ بھی نہیں دیا تو پھر آخرت کے لیے اس کا اجر سنبھال کے رکھا ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ اس بات کو دیکھ لے کہ کون ہے جو احسن عمل کر رہا ہے، بہترین عمل کر رہا ہے. بہترین عمل کس کے ہیں؟ تو اس لیے ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں. یعنی یہاں پر پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا، کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ زندگی کو پیدا کیا. آج ہمیں زندگی یاد ہے، زندگی ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے، زندگی میں یہ کرنا ہے، زندگی میں وہ کرنا ہے، اور موت کو ہم بھولے ہوئے ہیں. تو اللہ زندگی سے پہلے موت یاد دلا رہا ہے. یاد رکھو جو بھی کرنا ہے لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے. اور پھر مقصد تخلیق بتا دیا کہ زندگی کیوں دی، تاکہ اچھے اعمال کرنے والے کو دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، یعنی جن کے کام اچھے ہوں، زندگی بھی لمبی ملے کہ جس میں وہ خوب خوب نیکیاں کما سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی زندگی لیکن خیر والی، ایمان والی اور نیکیاں کرنے والی عطا کر دیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی غالب اور بخشنے والی ذات ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر سے لے پیدا کیا۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم نہیں دیکھو گے رحمان کی پیدائش میں کوئی بھی قسم کا کوئی بے ضابطگی نہ دیکھو گے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، آسمان کو اللہ نے مکمل طور پر صحیح طرح سے پیدا کیا۔ ایک بار نظر اسے دیکھو، پھر دوبارہ اپنی نظر اس کی طرف لے کر جاؤ، بار بار دیکھو، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس میں کوئی بھی خرابی نظر نہیں آئے گی، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گی۔ تو مرجع البصر کرتین، پھر دہرا کر دوبارہ دیکھ لیں، ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ لوٹ کر آ جائے گی، نامراد ہو کر تھکی ہوئی لوٹ کر آئے گی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانی دنیا کو زینت والا بنا دیا، یعنی اس میں اللہ نے ستاروں سے اس کو مزین کر دیا، اور انہی ستاروں کو اللہ نے شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ کہا کہ ہم نے اس کو ان کے لیے اعتدنا لہم عذاب السعیر، شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کیا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور بہت بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آوازیں سنیں گے، یعنی جہنم غصے میں ہوگی اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جہنم کو کس طرح غصہ ہوگا گناہ گاروں پر کہ اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں کیوں آئے ہو۔ اللہ نے جن اور انس کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس کی بات کو سمجھیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، لیکن اس کے باوجود اپنی منمانیاں کر کے گوائیں گے۔ جہنم ان پر غصہ ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اور قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ جب کبھی بھی کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی کیا کوئی رسول نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے، ہم نے جھٹلایا۔ اور ما نزل اللہ من شیء، اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ وہ کہیں گے کہ تم تو بڑی گمراہی میں ہو، اور کہیں گے کہ ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخ میں شریک نہ ہوتے۔ یعنی آج جب سب کچھ دیا، بار بار انہیں سمجھایا جا رہا ہے تو وہ عقل نہیں حاصل کر رہے۔ فاعترفوا بذنبہم، اس دن وہ اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فسحق لاصحاب السعیر، اب دوزخیوں کے لیے دوری ہے۔ بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ خبردار، اللہ تو وہ ذات ہے، اسروا قولکم واجہروا بہ، کہ اپنی باتوں کو چھپا کر رکھو یا ظاہر کر کے رکھو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کہ وہی ذات نہ جانے کہ جس نے پیدا کی ہے، یعنی جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہی نہیں جانے گا؟ وہ اللطیف الخبیر، باریک بین اور باخبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور موٹی بنا دیا کہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اٹھ کر جانا ہے۔
امین تو من پوچھ سمائی، کیا تم بے خوف ہو گئے اس چیز سے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ زمین میں تم سب کو دھسا دی اور اچانک زمین جنبش کرنے لگے؟ کیا تمہیں اس بات کا کھٹکا نہیں ہے کہ آسمان والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ کیف نذیر، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ اولم یرو، کیا یہ اپنے اوپر کھلے ہوئے اور اپنے اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی سمیٹتے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک نشان یہ پرندہ ہے کہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو پر پھیلاتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ کون سی ذات ہے جو اس کو روک کر رکھتی ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ ان الکافرون اللہ فی غرور، کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں پھر روزی عطا کرے؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدعتمنے میں اڑے گئے ہیں۔ افمن یمشی مکبن، وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں پر راہ راست پر چل رہا ہو؟ یعنی کون سا انسان بہتر ہے کہ جو کجروی کرنے والا ہے، دائیں بائیں نظر آ رہے، ظاہر اپنی منزل مقصود کو وہی انسان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سیدھا راستہ اپنانے والا آخرت میں سرخرو ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دل بنا دیے، یعنی جس سے تم سن سکو، دیکھ سکو، غور و فکر کر سکو، اللہ کو سمجھ سکو۔ اور پھر فرمایا کہ هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجیے اللہ ہی وہ ذات ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ کب ہے وعدے کے روز کب ہے، فیصلے کا دن کب ہے، کہ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہیں تو بتاؤ تمہیں فیصلے کا دن کب ہے۔ فرمایا کہ قل انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ تعالیٰ، ومن معی، یا جو بھی میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا ہم پر رحم کرے، یعنی مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ اگر ہلاک کر دے تو کون ہے جو کہ پناہ دے سکتا ہے؟ من عذاب علیم، دردناک عذاب کی، کہہ دیجیے وہی رحمان ہے۔ آمنا به، اسی پر ہم ایمان لا چکے ہیں، وعلیہ توکلنا، اسی پر بھروسہ کیا، پس ان قریب جان دو گے ہم۔ کون کھلی گمراہی کرے، کہہ دیجیے یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی جو زمین میں ہے اس کو اگر خشک کر دیا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے جاری پانی لے کر آئے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے، حروف مقطعات قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ جس انسان کو، جس ساتھی کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو وہ دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی، عرش، قلم،
حضرت آدم علیہ السلام اور جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ، وہ ہوتی گئی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی خشک اور تر کو لکھا، اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ یعنی اللہ کا یہ علم سابق ہے، یعنی پہلے سے اللہ کو پتا ہے۔ اور لکھنے کا مطلب کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے پھر اس مخلوق کو پیدا کروں گا، اسے کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو بہترین اخلاق والا بنایا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے مجنون کون ہے۔ بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہو گیا ہے اس کے راستے سے اور کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ بس آپ جھٹلانے والوں کی نہ مانیے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرمی کریں تو یہ بھی نرم ہو جائیں، آپ ڈھیلے ہوں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ ایسے شخص کو کہا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار اور عیب لگانے والا چغلخور ہے، بھلائی سے روکنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا گنہگار انسان، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، گردن کش، کے ساتھ ہی مشہور و بدنام ہو، أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، اس لیے کہ وہ مال اور اولاد اور بیٹوں والا ہے، اس لیے اتنی سرکشی کرتا ہے۔ جب کبھی اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ قلم میں باغ والوں کا ذکر کرتے ہیں، باغ والوں کا قصہ بیان کیا کہ یہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے باغ عطا کیا، اور ان میں سے ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ صبح ہوتے ہی جا کے کٹائی کر لے آئیں گے، پھل اتار کر لے آئیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ بس اس پر آپ کے پروردگار کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتی ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے ہی چلو۔ صبح صبح کے وقت وہ سب نکلے اور وہ یتخافتون، اور چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے اور آ کر سوال کرنے لگ جائے ہم سے۔ اور پھر کہا کہ انی اردو والا ہر کو، اب صبح ہوتی ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر ابھی چلو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے بھاگ گئے۔ اللہ یدخلنہ الیوم، آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے، یعنی جلدی جاؤ اور جا کے پھل لے کر آ جاؤ، اس سے پہلے کہ جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے، وہ آ کے ہم سے حصہ نہ مانگنے لگ جائیں۔ یہ سارے بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور لپکے ہوئے صبح صبح پہنچ گئے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے ہیں۔ جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو راہ بھول گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں تھا بلکہ ہماری قسمت ہی خراب ہو گئی ہے۔ ان میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں کرتے، یعنی جس اللہ نے یہ باغ دیا اس کی پاکیزگی بیان کرو، اس کا حق ادا کرو۔ کہنے لگے پاک ہے ہمارے رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے۔ کذالک العذاب، اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ کاش یہ جان لیتے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے
ان کے رب کے نزدیک نعمتوں والی جنتیں ہیں. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہگاروں کی کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ بے شک تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہوگی، تمہاری منمانی کی باتیں ہوں گی. یا تم سے ہم نے کوئی ایسی قسمیں کھائی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو. سلہم ایشہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار و دعوے دار ہے. کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں. اگر یہ سچے ہیں، جس دن پنڈی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. یعنی قیامت کے دن اور اس کی ہولناک کیا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلائی اور شہرت کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی تختے کی طرح ہو جائے گی اور ایک ہڈی بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب کسی ہی سالم تھے. بس مجھے اور اس کلام کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور انہیں مہلت دوں گا. میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا ان سے کوئی عزت چاہتے ہیں جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں اور یہ جس کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ لکھتے ہیں؟ بس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے ساتھ اور مچھلی والی کی طرح نہ ہو جائیے گا. یونس علیہ السلام کا ذکر کہ جب انہوں نے غم کی حالت میں دعا کی، اگر اسے اس کے رب کا احسان نہ پا لیتا تو یقیناً وہ برے حالوں میں بنجر زمین میں ڈال دیے جاتے، یعنی پھر وہ نہ نکالے جاتے وہاں سے. لیکن ان کے رب نے پھر انہیں نوازا اور انہیں نیکوکاروں میں کر دیا. یقیناً ان منکروں کی خواہش ہے کہ اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے. حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ، سچ ہونے والی کیا ہے سچ ہونے والی؟ قوم سمود، قوم عاد نے جھٹلا دیا اس کھڑکھڑا دینے والی کو، اور قوم سمود ہلاک کر دیے گئے، اور قوم عاد بھی ہلاک کر دیے گئے سخت تیز و تند ہوا کے ساتھ جو ان پر برابر لگاتار 7 لیال 7 رات تک اور 8 دن تک ان پر آتی رہی. یہ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. کیا ان میں سے کوئی بھی باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئی، انہوں نے بھی خطائیں کی، اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی. آخرکار اللہ نے انہیں زبردست عذاب میں پکڑ لیا. جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں، یعنی سننے والے اس سے نصیحت حاصل کریں. پس جب سور میں پھونک دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ کر دیے جائیں گے. جس دن قائم ہونے والی قائم ہوگی اور آسمان پھٹ جائے گا، اس دن بالکل ہی یہ کسی بھی وقت میں نہیں ہوں گے. اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا. جو انسان نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی کہے گا کہ لوگ پڑھو میرا نام اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. پس وہ خاطر خواہ زندگی میں ہوگا، خوش خرم زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں ہوگا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. اور
اس وجہ سے جو تم نے گزشتہ ایام میں نیکیاں کی تھی، گزشتہ ایام میں جو اعمال کیے تھے، اس کے سبب تم ان سب کو پالو. یا لیتہا کانت القاضیہ. اسی طرح جس انسان کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے بھی نام عمل ملا ہی نہ ہوتا، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا. خذوہ، اسے پکڑ لو، پھر اسے توق پہنا دو. اللہ تعالیٰ حکم دے گا، پھر حکم دے گا اس کو جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو. پھر اسے ایسی زنجیروں میں جس کی پیمائش 70 گز کی ہے جکڑ دو. بے شک یہ اللہ بلند و بالا پر ایمان نہ رکھتا تھا، یعنی اس کی سزا اس کی یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتا تھا تو اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت دیتا تھا، یعنی مسکین کو کھانا کھلانا کتنے زیادہ اجر اور ثواب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جہنم میں جانے والی کی ایک وجہ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. بس آج کے دن اس کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی سوائے پیٹ کے اس کی کوئی وجہ ہے، جسے صرف گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا دیتا تو لا اخذنا منہ بالیمین، ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے. یعنی کہ نبی کے لیے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے من گھڑت کوئی کہانی کرے. اگر وہ من گھڑت کچھ کر لیتا تو ہم اس کو بھی پکڑ لیتے، پھر اس کی رگ دل کاٹ دیتے. پھر تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہوتا. یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق ہے یقینی طور پر. تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بلند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المعارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المعارج. سأل سائل بعذاب واقع، ایک طلب کرنے والے، سوال کرنے والے نے اس عذاب کی خواہش کی جو واقع ہونے والا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، کہ جس کے واقع ہونے میں، جس کے ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. اللہ کی طرف سے ہے. من اللہ، وہ دن اللہ کی طرف سے ہے جو اس کی ذات سیڑھیوں والا ہے، یا درجات والا، بلندیوں والا، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں. تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، الیہ، اس کی طرف، یوم، اس دن کی جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. بس صبر کیجئے، صبر جمیلا، اچھی طرح صبر. بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں. جس دن آسمان مثل تلفٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے. کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. اور جب یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھا دیے جائیں گے، پہچان لیں گے، لیکن اس کے باوجود کوئی کسی کے کام آنے کے لیے نہیں قریب آئے گا. اور یود المجرم، چاہے گا گناہ گار لوگ، کاش کہ وہ فدیے میں دے دیں، یعنی بدلے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے کنبے اور قبیلے کو، ہر چیز کو دے دیں، لیکن اس عذاب سے بچ جائیں. ایون کہ ومن فی الارض جميعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں سب کچھ دے دینا چاہیں گے وہ، لیکن ثم ینجیہ، تاکہ اس سے نجات مل جائے. کلا انہا لظی، مگر ہرگز یہ نہیں ہوگا. یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے.
جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ اللہم لا تجعلنا من اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ تدعو من ادبر، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا ہوا منہ موڑتا ہے، یعنی دنیا میں خیر کے کاموں سے ہٹ رہا ہوتا ہے، منہ پھیر رہا ہوتا ہے اور جمع کر کے سنبھال کر رکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک انسان بڑی کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں بڑا ہوتا ہے، اور جب خیر پہنچتا ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے سوال کرنے والوں کے لیے بھی، والمحروم، اور سوال سے بچنے والوں کے لیے بھی، جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب ناکام ہونے والی چیز ہے۔ یعنی آپ کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے بے خوف ہوا جائے، غیر مأمون، بے امن ہو جائے، انسان بے خوف ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فمن اتقا وراء ذالک، جو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ کوئی اور راہ کو اختیار کرے گا، وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں۔ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں تو سیدھے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت و تکریم کیے جائیں گے۔ بس کافر آپ کی طرف کیوں دوڑتے آتے ہیں، دائیں اور بائیں طرف سے گروہ کے گروہ، ایتمعون کل امرئ، تو کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ہم انہیں اس چیز سے ہم نے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کی، انا لقادرون، البتہ ہم قادر ہیں انہیں پیدا کرنے پر پھر عذاب دینے پر، ہرگز نہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، اس پر کہ ان کے غضب سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ انہیں ان کی کھیل کود میں چھوڑ دیجیے، جب وہ دن آئے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی تھان کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، اور آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کان یوعدون، یہ وہ دن ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النوح۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے ایک ہی پیغام دیا اور کہا کہ میں ڈرانے والا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرتے رہو اور میری پیروی کرو، پھر اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کوئی اس کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ کاش کہ تم سمجھ لیتے۔ کہا کہ اے میرے رب، میں نے انہیں اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی، لیکن بس یہ بھاگنے میں ہی بڑھتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں نے جب کبھی انہیں بخشش کے لیے بلایا آپ کی طرف، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا، وَأَصَرُّوا، اور اڑ گئے اور سرکشی کی، تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا، چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب استغفار کرو گے تو وہ تم پر آسمان سے برستا ہوا پانی چھوڑ دے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں کے ذریعے، اور تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ یعنی یہ تمام کے تمام نعمتیں استغفار کی برکت سے ملیں گی۔ جب استغفار کرو گے تو ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہے، تمہیں تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے عطا کرتا رہے گا۔ پھر اللہ نے تمہیں مختلف طور سے پیدا کیا، مختلف طریقوں سے اللہ نے تمہاری پیدائش کی۔ الم تروا کیف خلق اللہ، کیا
تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا پترے، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے، اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اور تم کو زمین میں خاص طریقے سے اگا دیا۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے جاؤ گے، اور تم اسی سے نکالے جاؤ گے، اسی زمین سے، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو۔ کہا نوح علیہ السلام نے ربی انہن عصونی، اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصانوں میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، الہی تو ان ظالموں کو گمراہی میں بڑھا دے۔ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اللہ کے سوا اپنے کوئی بھی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے ماننے والے، تو یہ زمین پر کسی کافر کو رہنے نہ دیجیے گا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوں گے وہ بھی بدکار ناشکرے ہوں گے۔ رب اغفر لی والدیّ ولی والدیّ، اے میرے رب بخش دیجیے مجھے اور میرے ماں باپ کو، اور ولیمن دخل بیتی، اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آیا، تمام مومن مردوں اور ایماندار عورتوں کو بخش دیجیے، اور ظالموں کو سوائے ہلاکت کی نہ کیجیے گا۔ سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں سورہ جن میں جنات کی اس وادی کا ذکر کرتے ہیں، جنات کی اس جماعت کا کہ جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ وادی نخلا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ کا قرآن سنا، جس سے متاثر ہوئے یہاں تک کہ وہ جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے اس کا اقرار کیا اور جا کر جنات کو بتایا، دوسرے جنات کو، کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، کہ جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، راہ راست سمجھاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی بڑی شان بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، اور بے شک وہ کہتے ہیں بے وقوفوں نے اللہ کے ذمہ جھوٹی بات لگا دی، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے تنہا طلب کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، یعنی جنات نے دیکھا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں تو انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا، اور بے شک انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شوروں سے پور پایا، یعنی وہ جنات بتا رہے ہیں کہ ہم جب آسمان سے خبریں لینے جا رہے تھے تو روک دیا گیا تھا ہمیں، اور اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، یعنی آسمان سے شعلے ان پہ بھیج دیے جاتے ہیں، وہ شعلے ستارے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کی طرف سے بھلائی کا ہے۔ وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ بے شک ہم بعض تو ہم نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریق ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ، اور ہم کامل یقین ہمیں ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا، ہم تو ہدایت سنتے ہی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ جو کوئی بھی ایمان لے کر آئے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ، تو نہ اسے کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ کسی کمی کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ظلم و ستم کا۔ ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں،
فمن اسلم فاولئک تحروا، جو بھی مسلمان ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر وہ راہ راست پر سیدھے رہے تو یقیناً ہم انہیں بہت کچھ پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمانے، یعنی نعمتیں دے کر ہم انہیں آزمانے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اعراض کرے گا رب کے ذکر سے، جو اعراض کرنے والا ہوگا اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے۔ جبکہ اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس میں بل پڑے، یعنی یہ نقصان پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً آگے بڑھ گئے۔ کہا کہ انما ادعو ربی، میں تو صرف اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو کہ میرا رب ہے، ولا اشرک به احدا، اور نہ تیز کرنا، اور نہیں میں شرک کرتا کسی کو بھی اس کے ساتھ۔ کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا تمہارے لیے نقصان کا اور نہ بھلائی کا، کہہ دیجئے کہ بے شک ہرگز ہرگز نہیں کوئی اللہ سے مجھے بچا سکتا، اور ہرگز نہیں میں پاؤں گا اس کے علاوہ کوئی بھی پناہ گا، مگر بلاغ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پہنچا دیتا ہوں، اور اس کا پیغام تمہیں سنا دیتا ہوں۔ جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، بس بے شک اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کام سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جان لیں گے من اضعف ناصرا، کہ کون کمزور ترین مددگار ہے اور کون کم ہے جماعت میں۔ کہہ دیجئے کہ ان ادری، مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر دے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے کہ جسے وہ پسند کرے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ نے اس کے آس پاس کی تمام چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے، کل شیء عدد، اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المزمل۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھ کر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تہجد پڑھا کریں مگر تھوڑی رات، یعنی پوری رات نہیں بلکہ تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کریں۔ انا سنلقی علیک، یقیناً ہم آپ پر بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے، یعنی جب انسان رات میں اٹھتا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو وہ نفس کو کچل دیتا ہے، خواہشات ختم کر دیتا ہے، اور بے شک آپ کے لیے دن میں تسبیح کرنا ہے طویل رات۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، تمام خلائق سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اس کے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بس اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اور صبر کریں اس پر جو یہ کہتے ہیں اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجیے جو نعمتوں کی حالت میں رہا کرتے تھے اور نعمتوں کی وجہ سے بھولتے چلے گئے۔ فرمایا کہ جس دن زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بھربھری ریت کی ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بس ہم نے فرعون کے پاس بھیجا، بس نافرمانی کی فرعون نے، ہم نے اس کو سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے؟
جس دن آسمان پھٹ جائے گا وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اور وعدہ پورا ہو کر رہنے والے اللہ کا یہ نصیحت ہے. جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ انک تقوم، کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں. ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتے ہیں. اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ کو ہے. جانتا ہے وہ کہ ہرگز نہیں نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی. فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو قرآن سے میسر ہو، آسانی ہو، اس کو پڑھ لو. عَلِمَتْ أَنْ سَيَكُونَ، اللہ جانتا ہے کہ ان میں کچھ بیمار ہیں اور بعض زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل میں روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کے نام میں جہاد بھی کریں گے. سو تو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھ لو. یعنی کوئی تاکید نہیں آئی، کوئی سختی نہیں کہی گئی کہ اتنا ہی پڑھنا ہے، بلکہ جو ہو سکے، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لو. اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور قرض دو اللہ کو بہترین قرض. اور جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کہ ہم بہتر سے بہتر ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے. اور بخشش طلب کرو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ذات ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آرام سے پڑھنا. ایک حکم کیا رہے قیام اللیل میں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، بہت تیز نہیں پڑھنا. ترتیل کی بات کی گئی، اور ترتیل سے مراد ٹھہر ٹھہر کر لمبا کر کے، حرکات کو نمایاں کر کے، حروف کو واضح طور پر ادا کر کے پڑھنا. جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون و مددگار ہوتا ہے، اور تیز پڑھنے والا نہ خود سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھ آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرأت میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تھے. جب اللہ کی رحمت کی آیات آتی ہیں تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیات آتی ہیں تو عذاب سے پناہ طلب کرتے. پھر اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھنا. جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا. تو گویا کہ ہم سب کے لیے لازمی ہے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سیکھنا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، اور پھر تاکہ ہم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المدثر. یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. اور ربی کا فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کریں. والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دیں. ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے زیادتی کی خواہش نہ کریں. اور اپنے رب کی راہ میں صبر کریں کہ پس جب سور پھونکا جائے گا. فذلک یومئذ یوم عسیر، وہ دن بہت سخت ہوگا. کافروں پر اس دن کوئی آسانی نہیں ہوگی. مجھے اور اسے چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. یعنی جیسے اکیلے دنیا میں آئے تھے ویسے ہی اکیلے ان کا حساب کتاب ہوگا. کہا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو سرکشی میں بہت بڑا ہوا تھا.
اور وما جعلت لہو مالا ممدودا، اور اسے بہت سنبھال دیا گیا تھا، بیٹے بھی تھے جو حاضر تھے اس کے لیے، اور میں نے اسے بہت کشادگی دی ہوئی تھی، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں۔ انہ کان بآیاتنا عنیدا، جو ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میں تو اسے مشقت والی تکلیف پہنچاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کہ کیا اس نے اندازہ کیا، ثم قتل کیف قدر، کہ وہ غارت ہو کہ کس طرح کا اس نے اندازہ کیا ہے۔ اس نے پھر دیکھا اور تو شروع ہو گیا، منہ بنا لیا، پیچھے ہٹ گیا، غرور کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے۔ ایسا ہی انسان ہے کہ جس کو اللہ سقر میں داخل کرے گا، تمہیں کیا معلوم سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، کہ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال سب کو جھلسا دیتی ہے، اور اس پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ یہ 19 فرشتے بطور دربان جہنم پر مقرر کر دیے گئے، اور ہم نے دوزخ کے داروں پہ صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھیں کہ ہم 19 کو ہم خود نمٹ لیں گے، جیسے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ تم اس کو سنبھال لینا، اس کو پکڑ لینا۔ اللہ نے کہا یہ تو ہم نے صرف ایسی ہی گنتی ان کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ وما جعلنا وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین کر لے وہ جو دی گئی کتاب ہے، جنہیں اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور مومن، تاکہ وہ کہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کی کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی کہ جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو۔ ہر انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں گروی ہے، یعنی ہر انسان کا عمل اس کے لیے گروی رکھ دیا گیا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے جو کہ نعمتوں میں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہوں گے، اور دوزخ والی جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز میں دوزخ میں ڈال دیا، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کے ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ یقین کا دن آ گیا، بس ہمیں موت آ گئی تھی، انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نے نہ نفع دیا۔ وما لهم عن التذکرہ، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بکے ہوئے گھوڑے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، کہ جو چیز سے بھاگے ہوں، بل یریدو، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت کے دن سے نہیں ڈرتے تھے، ہرگز نہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے، جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس لیے مگر وہی جو کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور اسی اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کی قسم کھائی، اور قسم کھاتا ہوں نفس کی جو کہ ملامت کرنے والی ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں جو کہ ہم نے 13ویں پارے میں بھی پڑھی، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اسے کی ہڈیاں جمع کریں گے؟ نہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے، ہرگز جمع نہیں کر سکتے، بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم اس کو پوری طرح درست بنا دیں۔ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے،
پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن کب آئے گا، جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، انسان کہے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، فرمایا جائے گا لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آج تمہیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور چھپے یہ جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑے ہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود ہی حجت بن جائے گا، کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان کا اپنا عمل اس کی زبان خود بتا رہی ہوگی، وہ معذرت پیش کرے گا لیکن کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سناتے تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے جاتے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کا جمع کرنا پڑھنا ہماری ذمہ ہے، جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کے در پہ رہیں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم تو دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، کہ جب ان کی روح ہستی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا من راق، کیا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ گمان کریں گے، یقین ہو جائے گا کہ یہ وقت جدائی آ چکے ہیں، یعنی جب روح قبض ہو رہی ہوگی تو ارد گرد کے لوگ پہچان لیں گے کہ اب وقت جدائی ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی اور اپنے رب کی طرف چلنا ہوگا۔ اس سے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔ پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر۔ ثم اولى لك فاولى، پھر حسرت ہے، پھر افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑی پانی سے نطفے سے نہیں پیدا کیا گیا؟ ثم كان علقة، پھر وہ کس طرح سے خون کا جمع ہوا خون اس کا بنایا گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے۔ کہ اللہ اس پر اس امر پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر، یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی جب وہ نطفے کی حالت میں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا تو کیا وہ قابل ذکر تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت دونوں سے پانی کا ملنا، اور پھر ہم نے اس کو مختلف اطوار سے گزارا اور پیدا کیوں کیا؟ تاکہ ہم اس کو پہچان لیں، دیکھ لیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ نبتلیہ، ہم امتحان کے لیے پیدا کیا، ہم نے اس کو سماعت اور بصارت عطا کی، ہم نے اس کے لیے دو راستے دکھا دیے، ایک راستہ شکر گزاری کا اور دوسرا ناشکری کا۔ اب اس پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کون سے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور خوف اور شعلوں والی آگ تیار کی ہے، جسے اپنے لوگ وہ جام بھی ہے جس میں کافر کی آمیزش ہوگی، جس میں جو ایک چشمہ ہے اس سے اللہ کے بندے ہی پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر، جو نظر پوری کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو، کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، بلکہ ہم اللہ سے ہی بدلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں کہ جو تنگی اور سختی والا ہوگا، بس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا، انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی جائے گی۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا، اور یہ اس وجہ سے انہیں دیا جائے گا کہ انہوں نے صبر کیا، صبر کے بدلے انہیں یہ تمام نعمتیں ملیں گی۔ جنت وحریرا، جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ ان پر کوئی گرمی ہوگی، نہ سورج کی تپش اور نہ ہی جاڑے کی سختی ہوگی۔
ان جنتیوں کے سامنے ان پر جھکے ہوئے میوے ہوں گے، اور ان کے میوے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور ان کے جاموں کا دور کروایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضة، شیشے بھی چاندی کے کہ جس میں اندازے سے ناپ رکھا جائے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جو کہ جس کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھریں گے ایسے غلام جو کہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے ہوتے ہیں۔